بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا ہے۔ قرآن و حدیث میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث دونوں میں جن انبیاء کرام کا ذکر ہے ان دونوں کی تعداد کو ملا کر 100 کے قریب ملتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کل 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے کہ میں نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے؟ جبکہ تاریخی شواہد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہندوستان میں ہی اتارا گیا تھا۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ ہندو کون سے نبی کی امت ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کو ہندوؤں کے مایہ ناز پروفیسر کے ثبوت بھی فراہم کروں گا۔ معزز دوستو، ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بھی واضح پیش گوئیاں ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے۔ اس کتاب میں مصنف نے ان پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے 3 یگ یعنی کہ ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور کالی یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کالی یگ کئی ہزار سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب کلکی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کالی یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں، جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران کے شلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے۔ وہ کلکی وشنو یش عبداللہ کے گھر شمبل مقام امن یا مکہ کے بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی کہ آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی شہرہ یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس پیشگوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جناب حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی کہ آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے۔ وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ وشنو خدا کا نام ہے، اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی کہ وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہی ہے۔ کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی کہ آخری نبی کی والدہ محترمہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں اس کے معنی پر امن یا امن والی کی ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ
یعنی امن والی ہے۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی کہ آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے، وہ چاند کے مہینے مادھو بیساکھ کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی کہ آخری نبی کی 8 خصوصیات بھی لکھی گئی ہیں کہ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نسب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات کوٹ کوٹ کر بری ہوں گی، اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی و آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں رچی بسی تھیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی کہ آخری نبی رہبر دوتات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیش گوئی بھی پوری ہوتی ہے کہ ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہی ہیں۔ کلکی پران نامی ہندی کتاب میں یہ بھی پیش گوئی موجود ہے کہ آخری نبی اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیش گوئی بھی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، جنگ کے میدان میں ان کے دیوتاؤں فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرشتوں کے ذریعے کئی مرتبہ مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہی تمام قوموں کے لیڈر اور مذہبی پیشوا ہیں۔ ان تمام ثبوتوں سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہی ہندوؤں کے نبی ہیں، اور ہندوؤں کے علاوہ تمام دیگر اقوام جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہیں، بشرط یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آئیں اور اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کے لیے رسول اللہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں، اور قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں داخل ہوں گے، بشرط یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائیں اور اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔